بیٹی کے ساتھ ظلم کیا، اگر اپنے بھائی کا حق دبا لیا تو بھائی کے ساتھ ظلم کیا، اگر جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ بندہ اپنے خواب کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ ظلم کی دو قسمیں ہو گئی، ایک دوسروں کے ساتھ ظلم ہوا، ایک اپنے ساتھ ظلم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ دوسری نصیحت حضرت لقمان حکیم نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کے فرمایا کہ بیٹا، اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ لیکن آج کل لوگ جو ہیں اپنے والدین پر خرچ نہیں کرتے، لوگوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ میرے محبوب پیغمبر سے پوچھا گیا، فرمایا کہ ہمارا اچھا مال کون سا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ تمہارا بہتر مال وہ ہے جو تمہارے ماں باپ پر خرچ کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو وصیت کر کے فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں اللہ کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اگر اللہ پاک نے تجھے کچھ بھی نہ دیا ہو، یہ جو تیرا جتنا جسم ہے، انسان اس کا ہی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اگر مال نہ بھی ہو، یہ انسان کا جو جسم ہے نا، انسان اس کا ہی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ایک مسجد میں تشریف فرما تھے، جب مسجد سے باہر نکلے تو پاؤں میں جوتا نہیں، پہننے کے لیے پاؤں میں جوتا نہیں۔ ایسے ہی مسجد سے باہر آئے، جب اگلے چوک پہ گئے تو وہاں سے ایک کسی ریاست کا بادشاہ گزرا، وہ بڑے اعلیٰ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، بڑی اعلیٰ پوشاک پہنی ہوئی، بڑی اعلیٰ جوتا پہنا ہوا۔ جب وہاں سے گزرا، حضرت امام غزالی نے دیکھا، آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا واہ اللہ، تیری مرضی ہے، جو تیرے سامنے کبھی جھکتا نہیں اس کے لیے اتنا کچھ، اور جو تیرے گھر سے نکلتا نہیں ان کے پاس پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں ہے۔ جب یہ بات کی، گزرتے گزرتے جب آگے والے چوک میں چلے گئے، وہاں جا کے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہے، ان کے پاؤں ہی نہیں ہے، اس کے پاؤں نہیں ہے۔ جب اس آدمی کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف منہ کیا، فرمایا یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بہت بڑا شکوہ کیا ہے، میرے پاس جوتا نہیں پر میرے پاس پاؤں تو ہیں چلنے کے لیے۔ اللہ کا شکر انسان کرے ہر حال میں۔ یہ جو اللہ پاک نے ہمیں جسم دیا ہوا ہے نا، جسم، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں، بعض لوگ اسی چکروں میں ہمارے پاس گاڑی نہیں، پیسہ نہیں، بینک بیلنس نہیں ہے، اور جن کے پاس زیادہ مال، زیادہ پیسہ ہے نا، ان کو رات کو نیند نہیں آتی، وہ رات کو گولیاں میڈیسن کھا کے سوتے ہیں، پھر بھی آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے بڑی مشکل سے نیند آتی ہے۔ اور جو غریب آدمی ہے سارا دن مزدوری کرتا ہے، جب عشاء کی نماز پڑھ کے چارپائی پہ سر رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے جب فجر ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیسی نعمت ہے، ایک نیند بھی سب سے بڑی نعمت ہے، جس کو نیند نہ آئے انسان دیواروں میں ٹکرے مار مار کے مر جائے۔
اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، آگے والی نصیحت پہ غور کرنا۔ اللہ پاک حضرت لقمان حکیم نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، یہ نصیحت کے بعد اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ لقمان میں فرمایا، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں کہ بیٹا، اس دنیا میں کوئی بھی رائی کے دانے کے برابر بھی چیز اللہ پاک سے چھپ نہیں سکتی۔ فرمایا کہ کالی رات، کالا پہاڑ کے اوپر کالی چونٹی جب چلتی ہے، اللہ پاک اس کو دیکھتے بھی ہیں اور ان کے پاؤں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں۔ یہ بات کرنے کا کیا مقصد تھا؟ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو یہ بات سمجھانا چاہتے تھے کہ بیٹا، تو چھپ کر گناہ کر سکتا ہے، میں تیرا باپ لقمان ہوں، تو اپنے باپ سے چھپ کر تو گناہ کر سکتا ہے، پر میرے اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ میرے محترم بھائیو، جو اللہ کالی رات، کالا پہاڑ کے اوپر کالی چونٹی چلتی ہے، اس کی پاؤں کی آہٹ سنتا ہے، کیا وہ میری تیری کالی کرتوتیں نہیں دیکھ رہا؟ کیا وہ ہمارے جو کالے کام ہیں وہ نہیں دیکھتا؟ سب کچھ اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بٹھایا، فرمایا بیٹا، اللہ پاک سے کوئی بھی چیز چھپ نہیں سکتی، تو جو بھی کام کرے گا یہ دل میں رکھنا کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ بات ہوگی، انسان کبھی برائی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل، فرمایا جب بھی کوئی بھی کام کرے گا یہ دل میں رکھنا کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ آگے والی نصیحت فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اقم الصلاۃ، فرمایا بیٹا نماز پڑھنا، بیٹا نماز پڑھنا، نماز کے بغیر گزارا نہیں۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں بیٹا، اس سے پہلے وضو کر کے مسجد میں آ جا کہ لوگ تیرے جنازے کے لیے وضو کر کے جناز گاہ میں آ جائیں۔ بیٹا اس سے پہلے غسل کر کے مسجد میں آ جا کہ لوگ تجھے آخری غسل دے کے جناز گاہ میں لے جائیں۔ میرے محترم بھائیو، یہ جو نماز ہے اس کے بغیر گزارا نہیں۔ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ نماز جو انسان نہیں پڑھتا اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد اور موت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ آگے فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، حضرت لقمان حکیم نے فرمایا بیٹا لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، بری باتوں سے منع کرنا، نیک کام کی دعوت کرنا۔ جب بھی انسان کسی کو نیک کام کی دعوت دے گا پہلے ہی لوگ اوپر انگلیاں اٹھائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت لقمان حکیم نے کتنے سو سال پہلے بتا دیا۔ اگر آج بھی کسی کے سامنے دین کی بات کی جائے لوگ اسی کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا بیٹا تو جب بھی دین کی بات بتائے گا لوگ تیرے اوپر ہی انگلیاں اٹھائیں گے مگر پرواہ نہیں کرنی لوگوں کی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ جب بھی انسان دین کی بات کرے گا لوگ اس پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ آگے والی بات حضرت لقمان حکیم نے فرمائی بیٹا جب بھی تو دین کی بات کرے گا لوگ تجھ پر اٹھائیں گے انگلیاں، لیکن تم نے صبر کرنا ہے، آگے سے کچھ نہیں کہنا۔ لوگ تانے ماریں گے، لوگ بہت کچھ کہیں گے، لیکن تم نے صبر کرنا ہے، آگے سے کچھ نہیں کہنا۔ آگے فرمایا وَلَا تُصَاعِدْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، آگے والا فرمایا حضرت لقمان حکیم نے بیٹا اس دنیا میں کبھی بھی اکڑ کے نہ چلنا، کبھی بھی اس دنیا میں اکڑ کے نہ چلنا۔ اور دوسری بات فرمائی کہ جب کسی کے ساتھ بات کرنی ہے تو ایسے چہرہ موڑ کے بات نہیں کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی
جب بھی کسی سے بات کی ہے تو ایسے سیدھے بیٹھ کے بات کی ہے، اگر کسی نے اس طرف بلایا ہے تو پورے نبی پاک اس طرف منہ کر کے اس کے ساتھ بات کی ہے۔ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں بیٹا کسی کے ساتھ بھی بات کرنا تو منہ موڑ کے بات نہ کرنا بلکہ سیدھا بیٹھ کے بات کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ میں نے بیان کیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا